اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورہ یونس اور رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ ان کو وہ نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے کہ انہیں عبرت حاصل ہو، اور وہ واقعہ یاد دلائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، مجھے تمہاری پرواہ نہیں، تم شوق سے جو چاہو کرو، اور چاہو تو میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو کرو، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ میرے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی میری کامیابی ہے، اور تم دیکھ لوگے کہ اللہ پر بھروسہ کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور تم خود کیسے تباہ ہو جاتے ہو۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو اور نصیحت حاصل نہ کرو اور اپنے انکار پر قائم رہو تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ پر ہی یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ہی سب کچھ ان کے لیے کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو، ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا اور نوح کی نصیحت کو نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کشتی میں اس کے ساتھ طوفان سے بچا لیا، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تمام تر لوگ موجود تھے کشتی کے اندر جو ایمان لے آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا اور پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، تو ان کا حال برا ہوا اور وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے یعنی نوح کے بعد کتنے اور پیغمبر بھیجے اور ان کی قوم کی طرف بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی نشانیاں بتائیں، مگر ان سے یہ نہ ہوا کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے، اور ایک بار سن کر جب وہ کہہ دیتے کہ ہاں، ان کے منہ سے کبھی نہ نکلا، ہمیشہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان کو انکار کیا، تو اس طرح وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دی ہے اور لوگوں کو اس طرف بلایا کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اچھے کام کیجئے، لیکن لوگوں نے ہمیشہ پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کا حال برا ہوا جنہوں نے نافرمانی کی، کیونکہ لوگ اپنی آسانیاں دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے اور قرآن پر چلیں گے تو ہم ریسٹرکٹ ہو جائیں گے، ہم وہ عمل نہیں کر سکیں گے، اور لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی راہ میں آتے ہو اور اللہ کی طرف قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور اپنے زندگی کو بہتر بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے انسان کے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ کا آخرت کا وعدہ ہے، تو اسی لیے منکرین کے لیے یہ ہے کہ ان کے دل پہ مہر ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔